بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی وظائف یوٹیوب چینل کے تمام ناظرین کو خوش آمدید۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کی جنت کہاں تھی، اس کے بارے میں آج ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ علماء کرام کا اس بارے میں بھی اختلاف ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جس جنت میں قیام پذیر تھے، کیا وہ آسمان پر تھی یا پھر زمین پر؟ جمہور علماء کا موقف ہے کہ وہ جنت آسمان پر تھی اور جنت الماوا تھی۔ آیات اور احادیث سے یہ بات بھی عیاں ہوتی ہے کہ جس طرح اللہ تعالی نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا اے آدم علیہ السلام، تو اور تیری بیوی جنت میں رہو۔ الجنہ میں الف لام عموم یعنی معبود نقطی کے نہیں، بلکہ وہ الف لام معبود ذہنی پر دلالت کرتا ہے جس سے مراد جنت الماوا ہے۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا، کیا آپ ہی ہیں جنہوں نے ہمیں اور اپنے آپ کو جنت سے نکالا؟ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا گیا کہ حضور نور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی میدان حشر میں لوگوں کو جمع فرمائے گا، پھر جنت کو مومنوں کے قریب کر دیا جائے گا۔ مومن حضرت آدم علیہ السلام کے حضور حاضر ہو کر عرض کریں گے، ہمارے لیے جنت کو کھولیے۔ آپ فرمائیں گے، کیا تمہیں تمہارے باپ کی خطا نے جنت سے نکالا تھا؟ اس حدیث سے یہ بھی عیاں ہوتا ہے کہ وہ جنت جنت الماوا ہی تھی، لیکن یہ حدیث محل نظر ہے۔ متاخرین کی رائے ہے کہ جس جنت میں حضرت آدم علیہ السلام قیام پذیر تھے وہ جنت خلد نہیں تھی، کیونکہ کئی ایک باتیں جنت ماوا ہونے کی منافی ہیں۔ مثلا حضرت آدم علیہ السلام کو پھل نہ کھانے کا مکلف کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام وہاں محو استراحت ہوئے، پھر وہاں سے باہر تشریف لائے اور ابلیس لعین اس میں داخل ہوا۔ یہ قول ابی بن کعب، عبداللہ بن عباس، وہب بن منبہ، سفیان بن عنیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے۔ ابن قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے المعارف میں اس کو پسند فرمایا ہے، اور ان کے علاوہ کئی بزرگان دین کی رائے بھی یہی ہے۔ یہ قول تورات کی نص ہے جو اہل کتاب کے ہاتھوں میں ہے۔ یہ اختلاف ابو محمد بن خرم نے الململ والمخل میں، ابو محمد بن عطیہ اور ابو عیسیٰ زمانی نے اپنی تفاسیر میں بیان کیا ہے۔ ابو قاسم راغب اور قاضی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں بھی بیان کیا ہے کہ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو جس جنت میں سکونت دی گئی تھی، اس میں اختلاف ہے کہ وہ دائمی جنت نہیں تھی یا عارضی۔ ایک قول تو یہ ہے کہ وہ جنت الخلد تھی، اور دوسرا قول یہ ہے کہ اللہ تعالی نے وہ جنت ان کے لیے بطور آزمائش تیار کی تھی۔ وہ دار خلد نہ تھا جسے دار جزا کہتے ہیں۔ آیا وہ جنت آسمان میں تھی یا زمین میں؟ اس میں بھی دو قول ہیں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ وہ جنت آسمان میں تھی، اس لیے ان دونوں کو وہاں سے اترنے کا حکم ہوا، اور دوسرا قول یہ ہے کہ وہ جنت زمین میں تھی جس میں دونوں سے امتحان لیا گیا اور شجر مخصوصہ سے روکا گیا۔ ابن یحییٰ نے بھی یہ یوں ہی بیان کیا ہے، اور یہ سارا واقعہ ابلیس کو سجدے کا حکم دینے کے بعد کا ہے، واللہ عالم۔ اور وہ لوگ جن کا نظریہ یہ ہے
کہ جنت زمین پر تھی، اور یہ دلیل دیتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا وصال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے جنت کے انگور کھانے کی خواہش کی۔ آپ کے بیٹے انگوروں کی تلاش میں نکل پڑے۔ دوران راہ ان کی ملاقات فرشتوں سے ہوئی۔ فرشتوں نے پوچھا، اے آدم علیہ السلام کے بیٹو، کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے والد مکرم جنتی انگور تناول فرمانے کی چاہت فرما رہے ہیں۔ فرشتوں نے کہا، واپس لوٹ آؤ، ان کا وقت وصال قریب آ چکا ہے۔ بیٹے واپس پلٹ آئے۔ فرشتوں نے آپ کی روح قبض کی، غسل دیا، خوشبو لگائی اور کفن دفن کا اہتمام کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھی اور فرشتوں نے ان کی نماز جنازہ ادا کی اور انہیں دفن کیا۔